ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح اصلاح معاشرہ کا ہمارے یہ ٹاپکس چل رہے ہیں، پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ نے غیبت کی مذمت پر گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسد کی مذمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طیب و طاہر ہونے کے اور اپنے دل کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ ہونے کے طریقے بتائے ہیں۔ جس طرح جسمانی امراض ہوں ان کا علاج ضروری ہے، اسی طرح روحانی امراض کا علاج بھی ضروری ہے۔ اور روحانی امراض کیا ہیں؟ بغض ہے، حسد ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، شہوت ہے۔ اس طرح یہ جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، یہ اگر زیادہ جنم لیتی رہیں تو ان کا اظہار ظاہر پہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک فلسفی نے کہا کہ جب تم پر کوئی حسد کرے نا تو تم اس سے مقابلہ نہ کرو، نہ اسے بد دعا دو، اس کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جیتے جی آگ میں جل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو تم سے حسد کرتا ہے۔ اور حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ جو حسد بندہ کرتا ہے وہ آپ سے نہیں کرتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے ان کو یہ نعمت کیوں دی ہے۔ حاسد کا مقابلہ آپ سے نہیں ہے، حاسد کا مقابلہ اس ذات سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی تائید میں قرآن میں فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات کے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے کیوں عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو نعمت اللہ عطا فرماتا ہے یہ اس بات سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں دی۔ تو گویا یہ دینے والے پر حسد ہے، دینے والے کی شان کبریائی کا انکار ہے۔ تو پتہ چلا جو لوگوں سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، در حقیقت ان کو اس بندے سے حسد نہیں ہے، خالق سے حسد ہے جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پتہ چلے گا لوگوں کے حسد کی وجہ سے جب محشر میں اعمال کھلیں گے تو کوئی نیکی نہیں ہوگی کھاتے میں۔ فرمایا کما تاکل النار الحطب، جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جو بندہ لوگوں سے حسد کرتا ہے، اظہار نعمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، اس کے اپنے اعمال نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب محشر میں اعمال کھلیں گے لکھا ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں سے حسد کیا، اللہ نے اس کی نیکیاں ضائع کر دی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ جس طرح کسی عورت کو پیٹ میں بچہ ہو اور پیدا ہونے سے ایک دن پہلے 9 مہینے گزرتے ہی اس کو امید ہو میرا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اندر ہی پیٹ کے اندر فوت ہو جائے۔
یا ایسے ہے جس طرح ایسی بوری ہو جس کے اوپر آپ اندر سے ڈالتے جائیں، نیچے سے وہ جو کچھ بھی ڈالیں وہ ختم ہوتا جائے، بعد میں پتہ چلے بوری خالی ہے۔ حاسد بندے کے نام اعمال میں جو کچھ وہ ڈالے گا خالی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس بات پر حسد کیا ہے کہ اے اللہ اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا حاسد پر 5 مصیبتیں ہر وقت ہوتی ہیں۔ حاسد جو بندہ ہوگا نا وہ 5 مصیبتوں میں مبتلا رہے گا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اکیلے بیٹھ کے تنہائی کے لمحوں میں آنکھیں بند کر کے دل میں دیکھیں، کہیں آپ تو ان مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہیں، کہیں لوگوں کے حسد کی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ فرمایا جو حاسد ہوگا سب سے پہلے بے انتہا غم میں ہمیشہ مبتلا رہے گا، خوشی کا دن نہیں گزرے گا۔ حسد کرنے والے کے قریب سے خوشی نہیں آئے گی، وہ غم میں مبتلا رہے گا، اس بے چینی اور ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہے گا۔ اس کے معاملات وہ صحیح کرنا چاہے گا، صحیح نہیں ہو سکیں گے، وہ سونے پہ ہاتھ رکھے گا مٹی بن جائے گی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بے انتہا غم میں مبتلا رہے گا۔ یہ حاسد کی علامت ہے جو اللہ اس کو سزا دنیا میں دیتا ہے۔ بے انتہا غم ہوں گے، اس کو بے انتہا ٹینشنیں ہوں گی، بے انتہا پریشانیاں ہوں گی۔ اور دوسرا کہ وہ اگر کوئی مصیبت آ جائے گی تو اس کو کوئی اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ مومن پر کوئی مصیبت آ جائے، مومن کو ایک کانٹا جو چبھ جائے نا اللہ اس پر اجر دیتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس کا حسد اس کو نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا عذاب اس کو یہ ہوگا وہ جس کی بھی خدمت کرے گا لوگ اس کی مخالفت کریں گے، تعریف نہیں کریں گے۔ آج لوگوں میں آ کے کہتے ہیں صحیح سارے نمک کوئی مسئلہ ہے جے کو نمک کھواؤں وہ سارے کی چیز ہوگا۔ میں نے کہا تم کسی سے حسد کرنا تو نہیں کرتے، حسد چھوڑ دو، یہ بیماری تم سے بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی سے ملنا اللہ کے لیے، کسی سے بچھڑنا اللہ کے لیے، کسی کو دینا اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لینا اللہ کے لیے، تعلق اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، پیار اللہ کے لیے، جس بندے کے اندر سن لو اس کا ایمان کامل ہے، یعنی کامل ایمان کی علامت یہ ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا چوتھی اس کو سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ اسے ناخوش رہتا ہے، اس کا اللہ اسے ناراض رہتا ہے۔ اور 5ویں جو سب سے بڑی سزا ہے اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، مرتے وقت اس کو توبہ نصیب نہیں۔ یہ کتنی بہت بڑی ابتلائیں ہیں، کتنی بڑی آزمائشیں ہیں۔ حسد کرنے والوں کے ساتھ یہ کتنے 5 سزائیں ایسی ہیں جو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزائیں ہیں، حاسد کو پتہ نہیں قبر میں کتنی بڑی سزائیں ملیں گی اور حشر میں کتنی بڑی سزائیں ملیں گی۔ ویسے ایک صوفیانہ نکتہ ہے، ضمناً میرے ذہن میں آ گیا، میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو بیت اللہ شریف ہے تو یہ شروع سے اللہ کا گھر، لیکن اس کو قبلہ میرے محبوب نے بنایا، میرے آقا قبلہ گھر ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، جن کے خیال کو خدا مان لیتے ہیں ان کی دعا کو کیسے مانتا ہوگا، ان کی زبان کو کیسے مانتا ہوگا۔ تو اس کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، محبوب کے قدم آئے، کعبہ پاک ہو گیا، اور پھر باقاعدہ یہ عبادت گاہ بن گیا۔ بیت اللہ اگرچہ پاک ہے لیکن بتوں کی وجہ سے کعبے پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی پاک کرنا ضروری تھا، محبوب کے قدم آئے تبھی پاک ہوا۔ اور پھر جب بت نکلے یہ عبادت گاہ بن گیا۔ اللہ نے اس انسان کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، 7 زمین اور آسمان اکٹھے کرو میں نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھ کے آئے، بیت اللہ تیری بڑی عظمتیں ہیں، بڑی تیری شانیں ہیں، مگر سن لے اللہ کے نزدیک مومن کی شان تو اس سے 70 گنا زیادہ۔ تو یارو یہ یاد رکھو، جس طرح اس کمرے کے اندر بیت اللہ شریف کی ظاہری ہیئت کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، محبوب کے قدم آئے تب بت نکلے، اسی طرح اس چلتے پھرتے یہ جو قبلہ ہے یہ اللہ جس میں سماتا ہے مومن کے دل میں، اس کے اندر بھی 360
360 بت ہیں، حسد کا بت ہے، چغلی کا بت ہے، غیبت کا بت ہے، شہوت کا بت ہے، بغض کا بت ہے، اور دنیا کی محبت کا بت ہے، مال و متاع کی جو ہے حرص کا بت ہے، ہوس کا بت ہے، یہ 360 بت بنتے ہیں۔ اس بیت اللہ سے تب بت نکلے جب محبوب کے قدم آئے، اور اس باڈی انسان کے جسم سے بھی بت تب نکلیں گے جب محبوب کے قدم آئے۔ ادھر سے بت نکلے وہ عبادت گاہ بن گیا، اس بندے سے بت نکلتے ہیں یہ زیارت گاہ بن جاتا ہے۔ جب جیتا ہے لوگ زیارت کو آتے ہیں، جب چلا جاتا ہے تو قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ کتنا بڑا تصوف کا اہم نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج بتوں کو نکال دو، بت نکل جائیں گے، اور بت ایسے نہیں نکلیں گے جب تک یار کے قدم نہیں ہوں گے، جب تک یار کا ڈیرا نہیں ہوگا، جب تک یار کی جلوہ گری نہیں ہوگی، جب تک اس دل میں دل بھر کا آنا نہیں ہوگا، بت نہیں نکل سکتا۔ دل ہے مگر دل بھر سے خالی ہے، اس لیے دوسری چیزوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ جس کا دل ہو اور دل میں میرے یار کا ڈیرا ہو، پھر بت نہیں ہوتے۔ دل تو رکھتے ہیں سب، پر دلدار نہیں رکھتے۔ وہ کیسے شعر ہے کہ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک نہ پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہ بدبختی کی معراج ہوتی ہے کہ در یار تک تو بندہ پہنچ جائے مگر دل یار تک نہ پہنچے، تو پتہ چلا در یار تک پہنچنا کمال نہیں ہے، دل یار تک پہنچنا کمال۔ تصوف یہی نقطہ سمجھاتا ہے۔ شیخ کی محبت میں گم ہو کر اگرچہ شیخ کے آستان پر ڈیرے لگا کے بیٹھنے سے بھی بندہ فیض سے معروف نہیں ہوتا، مگر فیض ملتا اس کو ہے جس کے مرشد کے دل میں اس کا پیار آ جائے، محبت آ جائے۔ جس دل میں، جس کے مرید کے مرشد کے دل میں جس مرید کی محبت آ جاتی ہے، اور اللہ کا قانون ہے 360 مرتبہ اس دل کو نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ جب کسی کے شیخ کے دل میں اپنے مرید کی محبت ہوگی، اللہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا، وہ مرید بھی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اچھا، میں نے جب یہ حسد کے اوپر میں مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک چیز میں نے پڑھی، میں بڑا حیران ہوا، میرے لیے یہ بات نہیں تھی۔ میں نے بڑی حدیث سے پڑھی کہ بغیر حساب کے بندہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے بھی سنا 70,000 بندے جائیں گے، اور بعض روایات میں اگر 70,000 بندہ 70,000 کو لے کے جائے گا۔ یہ سیاستہ کے اندر حدیث مبارک ہے، لیکن رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بات پڑھ کے میری نگاہ ٹھہر گئی، اور پھر کافی دیر ٹھہری گئی۔ ہیڈنگ کیا تھی، سرخی کیا تھی موضوع کی؟ بغیر حساب کے جہنم میں جانے والا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ نے پوری کائنات ازداد پر پیدا کی ہے، صبح ہوگی، شام ہوگی، دن ہوگا، رات ہوگی، جنگ ہوگا، امن ہوگی۔ تو یہ بھی تو ہے نا کہ اگر بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو کوئی ایسی قوم بھی تو ہوگی جو بغیر کسی وجہ کے حساب کتاب کے، بغیر حساب کتاب کے، وجوہات تو بہت ہے، جہنم میں جائے گی۔ جس وقت یہ مطالعہ کر رہا تھا میرے سامنے کئی کتابیں رکھی ہوئی تھی، تصوف کی بھی، شریعت کی بھی، اصول فقہ کی بھی، ساری، کہ بغیر حساب کے جہنم میں کون جائے گا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی نشانیاں بتائی، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہو نا، اب تمہیں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے جہنم میں جاؤ، تم سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور میں سب سے پہلے وہ حکومت کے نمائندے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں مثال دے رہا ہوں کہ پوری پاکستان کے اندر، بالخصوص پنجاب کی بات کرتے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، نالیاں بن رہی ہیں، سیوریج کا سسٹم ہے۔ اب اس میں کئی حکومتی نمائندے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے تعلق والوں کے کام کروا رہے ہیں، جن کے ساتھ بغض ہے وہ ایم پی ایم ایل اے کو منع کرتے ہیں ان کا کام نہ کروانا، ایسا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا آستانہ انہیں متاثرین میں سے جو آج تک روڈ نہیں بنا۔ برملا میں کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر ایسے میں نہیں کہتا، تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا وہ حکومتی چمچے، وہ حکومتی نمائندے جو لوگوں کے کام کرواتے ہیں مگر ظلم کی وجہ سے اپنوں کے کام کراتے ہیں، جس سے مخالفت و بغض ہو ان کے کام روک دیتے ہیں، فرمایا بغیر کسی بات چیت کے جہنم میں جائے۔ تو زندگی تو فانی ہے، دنیا ہے، فنا ہے، چلے جائیں گے، کسی وقت بھی چلے جائیں گے۔
لیکن یہ یاد رکھنا جس کے پاس کوئی منصب ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ شان و شوکت کا مالک اللہ ہے. عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے. آج لوگوں کی عجیب طبیعتیں ہو گئی ہیں. کل مجھے ایک بندے کا فون آیا MLA تو کہنے لگا جناب میں بڑا تنگ آ گیا. ایک مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. بڑے تنگ آ گیا. میں نے کہا پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کہتے جی میں یورپ جاتا ہوں اور فلاں جگہ جاتا ہوں, میرے لیے چرچ کھول دیتے ہیں. میں نے کہا تیری رشتہ داری ہوگی تو تیرے لیے کھولیں گے, ہم تو ادھر دیکھتے بھی نہیں سمجھے کوئی. تو میں نے کہا اگر آپ یہ کلیہ دیتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تو آپ سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. جس ٹیم کے ساتھ, جس پارٹی کے ساتھ بیٹھ ہو جائے, جس پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ آج کے بعد اس پارٹی کے وزیر اعظم کو نہ بلائیں. آپ کہیں کہ بھائی میرا نون لیگ سے تعلق ہے تو PP والوں کے لیے دروازے کھلیں گے, دفتر ان کا ہے. اگر PP والے سے تمہارا تعلق ہے تو پھر تم دوسری پارٹی PTI والوں کے لیے دفتر کھول دو, بھائی ان کا ہے. تو ہم تو دین کی بات بعد میں کریں گے, تم پہلے سیاست میں تو اکٹھے ہو جاؤ. تو جب تمہارے دفتر صرف اپنی پارٹی کے لیے ہے تو دوسری پارٹی کو آنے نہیں دیتے, اور پھر کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے اس مسجد میں وہ نہیں جاتا, اس میں وہ نہیں جاتا. مومنوں کی مسجد میں منافق نہیں جاتے, اور منافقوں کی مسجد میں یہ عاشق رسول نہیں جاتے. تو جب منافق اور عاشق کی بات آئے تو تم کہتے ہو اکٹھے ہو جاؤ, گٹمٹ ہو جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. تم پہلے سیاست میں گٹمٹ ہو, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. سمجھ گیا یہ بات؟ کسی سیاسی اور دنیا دار کسی مولوی چمچے سے سوال کرو تو اس کا جواب اور ہوگا. جنہوں نے دین مصطفیٰ پہ چوکیداری کیا ہے اور کل ہے, ان کا جواب یہی ہوگا عاشقوں کی مسجد اور ہوتی ہے, منافقوں کے ڈیرے اور ہوتے ہیں. عزیزان محترم, وہ سیاسی چمچے جو اپنے بغض کی وجہ سے ظلم کر کے جہنم میں جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے. اور دوسرا فرمایا عرب کے لوگ تعصب کی وجہ سے, جو لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی, ان کا عربیوں کا علیحدہ قانون ہے, اجنبیوں کا علیحدہ قانون ہے. وہ جتنا بڑا جرم ہو جائے عربیوں کو فیور دیتے ہیں, اجنبیوں کو عجیب نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا, یہ تعصب کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں. اللہ ماشاءاللہ سب تو ایسے نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ اس کی گنجائش تو ہوتی ہے ہر جگہ. اور تیسرا وہ فرمایا کہ رئیس اور زمیندار لوگ تکبر کی وجہ سے, اے میری زمینیں اتنے ایکڑ, میں بڑا زمیندار, تکبر کی وجہ سے لوگوں کو دیکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے مظاہرے میں, اس تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور فرمایا وہ لوگ جو سوداگر ہیں اور اپنا مال بیچنے میں خیانت کرتے ہیں. اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے, جب کوئی اپنا مال بیچنے میں خیانت کرے گا, ناپ تول میں کمی کرے گا, اس وقت ظالم حکمران ان کے اوپر منتخب کر دیا جائے گا. آج جو بندہ کہتا ہے کہ حکمران ظالم ہے, ان کے ظالم ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تو سدھارنا ہے نا. ہم اگر اللہ کے حضور توبہ کر لیں, خیانت نہ کریں, دو نمبری نہ کریں, ملاوٹ نہ کریں, تو پھر ہمارے پر حکمران بھی تو اللہ والے ہی آئیں گے نا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر امام غوث اعظم ہوتے تھے تو پیچھے نماز پڑھنے والے بھی شہاب الدین سہروردی ہوتے تھے, ابن عربی ہوتے تھے. اگر امام بہاؤالدین زکریا ہوتے تھے تو نماز پیچھے پڑھنے والے شاہ صدر الدین ہوتے تھے. اگر امام نظام الدین اولیاء ہوتے تھے تو مقتدیوں میں شاہ رکن عالم ہوتے تھے. اگر امام شاہ رکن عالم ہوتے تھے, مقتدیوں میں نظام الدین اولیاء ہوتے تھے. اب تم کہو ہم چوری کریں اور امام جا کے بغداد سے لے کے, ایسا نہیں ہوگا. جیسے تم ہو تمہارے حکمران بھی ویسے ہی تمہیں ملیں گے. کون تھا کہنا بولے سو کمریٹ میں سن. اور فرمایا گاؤں کے لوگ جہالت کی وجہ سے, گاؤں کے لوگ جہالت کی وجہ سے, آپ کبھی چلے جائیں نا گاؤں کے لوگوں کو سیدھا کلمہ نہیں آتا, اللہ ماشاءاللہ یہ یاد رکھنا, سیدھا کلمہ نہیں آتا, مسائل کا نہیں پتا.
اور عرصہ گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ نہاتے بھی نہیں ہے، مسجد کے قریب تو دور جانا، عجیب کیفیت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پہلے خبر دیا، باقی ان کو زمین کے کام آئیں گے، کھاد کے ریٹ کا علم ہوگا، ہے جی، دوائیوں کے نام ہوں گے، سپرے کون سی اچھی ہے، لیکن کلمہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وہ علماء جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں، وہ علماء جو لوگوں سے حسد کرتے ہیں، وہ علماء جو تمنا رکھتے ہیں، دنیا سے پروفیشنل خطیب ہیں، اور تصوف کی جتنی کتابیں ہیں نا، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ بات واضح طور پر اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو پروفیشنل قاری ہے، پروفیشنل خطیب ہے، ان سے یاری نہیں رکھا کرتا۔ طبقات سلمی کتاب ہے، تصوف کی اعلیٰ کتاب، النما تصوف کی اعلیٰ کتاب ہے، بلکہ میں آپ کے لیے مزید آسان کر دوں، جتنی کتابیں ہیں نا تصوف کی، جس میں صحبت کے آداب ہیں کہ کس بندے کی مجلس میں بیٹھا جائے، کس مجلس کی صحبت میں، کس بندے کی صحبت میں بیٹھا جائے، کس بندے کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے، آپ وہ پڑھیں تو صحیح نا، اس کے اندر لکھا ہے جو پروفیشنل قاری، پروفیشنل خطیب ہے، ان سے یاری نہ لگانا، ان سے تعلق نہ بنانا۔ ہاں جی، جو قاری جن پر اللہ والوں کی نگاہ ہے وہ تو ولی ہے، وہ عالم جو عالم بھی ہے اور عالم ربانی ہے اور اللہ والوں کی نگاہ بھی ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے بعض اوقات دل کالے ہو جاتے ہیں، کتابیں پڑھنے سے دل تب روشن ہوتے ہیں جب کسی اللہ والے کی نگاہ ہو، اللہ والے کی نگاہ بھی ہو، علم بھی ہو، تب طبیعت میں چینجنگ آتی ہے۔ اگر الفاظ ہوں صرف دارا و یدرے کو کی گردانیں یاد کرنے سے کچھ نہیں ملتا، پھر بندہ گردان ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا ان کی صحبت سے بچو، وجہ کیا لکھی کیوں بچو؟ فرمایا جب تم ان سے یاری لگاؤ گے نا تو لوگوں کو تمہاری وہ کرامات بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہے، گویا تمہیں ہلاک کریں گے، اور جب کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں گے پھر تمہاری وہ خامیاں بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ ان کا تو ہر طرح کا تعلق تمہارے لیے ظاہر ہے، لہٰذا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو جن کو الفاظ بھی آتے ہیں، الفاظ کی برکات سے بھی واقف ہمارے ایسے علماء بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ نے احادیث مبارکہ تفاسیر کے اندر کئی دفعہ پڑھ بھی رکھی ہیں، سن بھی رکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا تو میں نے اپنی امت کے خطیبوں کو دیکھا کہ فرشتے کینچی کے ساتھ ان کی ہونٹ اور زبانیں کاٹ رہے تھے۔ کیوں؟ پروفیشنلزم کی وجہ سے، بات جو کرتے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج ہمارے اہل سنت کے اندر ایک نئی بیماری ہے، یہ نقیب محفل، یہ بھی عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، اٹھ کے شروع ہو جاتے لوگوں کے القابات دینے کے لیے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں نے تو آپ جانتے ہیں میری عادت کو ہزارہا نقیبوں کو روکا ہے کہ تم جو القابات لیتے ہو بغیر اس کے لغت کی کتاب کھولے تو مجھے تو ان کا معنی نہیں آ رہا، تو آپ جو القابات مجھے دے رہے ہیں تو جس کو معنی ہی نہیں آتا اس کا درجہ کیسے ہوگا؟ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، او کما قال علیہ السلام، فرمایا ولی میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا ان کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو جب محبوب نے فرمایا یہ میرے دامن میں چھپے ہوئے ہیں، میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا، ان اسٹیج سیکٹری کو کیسے پتہ چل گیا یہ قطب المشائخ ہے، یہ امام المشائخ ہے، یہ غوث ہے، قطب ابدال ہے، ان کو کیسے پتہ چلا؟ خدا کا خوف کرو، یہ گناہ ہوتا ہے جس نے کسی کے منہ پر کسی کی تعریف کی، گویا اس نے اس کو ہلاک کیا ہے۔ یہ دنیا کی خوشامد چھوڑ دو، رب رسول کی تعریف کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قسمتوں کو کیسے بدلتا ہے۔ سٹیج کسی کا، تعریف کسی کی، سٹیج کسی کی، کسی کا تعلق کسی کی، عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ ساری رات محفل نعت ہو رہی ہے، جب نماز کا وقت ہے تو چھٹی۔ محفل نعت مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن نماز فرض ہے۔ اگر آپ نے فرائض کو چھوڑ دیا تو آپ کو مستحبات کبھی فائدہ نہیں دیں گے، یاد رکھیں۔ میعاد تو رکھیں، مزاج تو رکھیں شریعت کا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے جو حسد تھا نا شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا، اور کیا کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، اور قرآن میں انا خیر منہ، اور اس پر تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا خیر ہو اور پھر شیطان بنے۔ انہوں نے کہا تم نے غور نہیں کیا، انا خیر منہ، انا کا مطلب میں، جب خیر بھی رکھتا ہو پھر میں آ جائے تب شیطان بن جاتا ہے، شیطان کے رسل پر۔ خیر کے پہلو رکھنے کے بعد میں نہ آئے، جیسے جلال پور پیر
والا میں بزرگ گزرے حضرت میاں فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ اپنی زبان سے میں نہیں کہتے تھے، ان کا یہ مزاج تھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں کا لفظ ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں تھا. اللہ والے تھے. انہوں نے کہا یہ آنا خیر ہو میرے، سب سے پہلے میں، یہ اس نے کہا تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے. اگرچہ مشکل کام تو ہے لیکن بندہ کوشش کرے تو ہو بھی سکتا ہے. تو وہ جناب والا ایک دوسری پارٹی کا بندہ اٹھا، اس نے کہا میں ان کے منہ سے نکلواتا ہوں. میں جب پہنچا نا تو آپ اثر سے پہلے تشریف فرماتے، کہنے لگا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ شیطان کس بات سے مارا گیا تھا؟ اب آپ فرماتے میں سے انا خیر منہ، انا کہا تھا میں. آپ نے فرمایا میاں بیٹھ جاؤ، یہ فقیر نماز عصر پڑھ لے اس کے بعد جواب دے گا. بیٹھ جاؤ، یہ فقیر نماز عصر پڑھ لے اس کے بعد جواب دے گا. نماز ہو گئی، بندہ سامنے بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا کس نے سوال پوچھا ہے؟ کھڑا حضور میں نے پوچھا. فرمایا اسی بات سے مارا تھا. میں پھر بھی نہیں بولے. فرمایا اسی بات سے مارا تھا، میں پھر نہیں نکلا زبان سے. عزیزان محترم، حسد کا میں نے عرض کر دیا کہ تعریف یہ ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو عطا کرے اس بات پہ بندہ جلد ہے اس کو کیوں ملی ہے، اس کو حسد کرے. تو پھر کس پہ اعتراض گیا؟ نعمت دینے والے پہ گیا نا. تو اس لیے حسد سے پرہیز کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاسد جو ہوتا ہے نا اس کا مددگار شیطان ہوتا ہے، رحمان نہیں ہوتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے. طویل حدیث مختصر اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابیوں، ابھی جو مسجد نبی شریف میں آئے گا جنت ہے. سبحان اللہ. ایک محبوب کے صحابی ہے، چہرے مبارک پہ نا تازے وضو کے اثرات ہیں، تازہ وضو کر کے آئے، نماز پڑھی اور سرکار کی قدم موسیقی چلا گیا. اگلے دن پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جو مسجد نبی شریف میں آئے گا جنت ہی ہے. پھر وہی صحابی آیا. تیسرے دن پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج جو آئے گا مسجد میں نماز پڑھنے وہ جنت کی ہے. پھر وہی صحابی آیا اور وہ صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کیونکہ کتب حدیث میں نام نہیں تھا، میں نے پھر تلاش کیا تو ایک حدیث کی کتاب میں نام بھی مجھے مل گیا. پہلے تو آج سے پہلے میں یہی بیان کرتا تھا، ایک صحابی تھے جو حدیث میں تھے. پھر تلاش کرنے میں پتہ چلا کہ علی صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر یہ موجود تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ایک حدیث کے اندر کسی صحابی نے دیکھا کہ محبوب 3 دن ہو گئے فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. آخر یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ محبوب ڈگری دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں جنتی ہونے کی. فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا اور میں نے کہا کہ کسی وجہ سے میں گھر سے نکل گیا ہوں، میرے والد نے مجھے نکال دیا ہے تو میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں. اب شرعی جو مہمان نوازی ہے نا وہ 3 دن کی. 3 دن آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، مہمان ہے، چوتھے دن مہمانوں میں نام نہیں ہوگا، میزبانوں میں شمار. یہ 10 دن جا کے لوگ کے گھر میں بیٹھ جائے پھر کہ مہمان ہے، نہیں 3 دن مہمان ہے، چوتھے دن مہمان نہیں. اسی طرح جو بندہ فوت ہو جائے اس کا سوگ بھی 3 دن ہے. بعض دیہاتوں میں 6 مہینے بیٹھے رہتے ہیں، چوتھے دن سوگ حرام ہے. اگر عورت کا خامن مر جائے تو اس پر تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن ویسے تیسرے دن سے چوتھے دن سوگ حرام ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ جو ہمیں کہتے ہیں جی اس دن تو نبی کا وصال ہے تو میلاد اور خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا سوگ ہے 3 دن. سبحان اللہ. چوتھے دن حرام ہے تو تم 1500 سال سے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں. نہیں سمجھے بات. اور پھر دوسری بات ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، آپ کی برزخی زندگی کی برزخی حیات کے قائل ہیں. یاد رکھیں. بہرحال 3 دن ہو رہے، دیکھنا یہ تھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرما رہے. وہی نمازیں، وہی تہجد، وہی قرآن، کوئی فرق نہیں تھا. جب 3 دن گزرے انہوں نے کہا مجھے نکالا کسی نے نہیں تھا. محبوب علیہ السلام 3 دن فرماتے رہے کہ یہ جنتی ہے. تو میں نے کہا چلے میں دیکھوں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنتی ہے. دونوں صحابی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے.
جان جانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جان رحمت جان کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے، آخر کون سا ایسا کام ہے کہ یہ جنتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے اندر حسد نہیں ہے، قیامت تک تم نے جنتی شخص دیکھنا جس کے پاس حسد نہیں ہے، جو کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی۔ تو جنتی ہونے کی جو علامات ہیں وہ محبوب نے بیان فرما دیے۔ کون جنتی ہے؟ اس جنتی ہونے کی جو علامات ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جنتی حاسد نہیں ہوگا، جنتی حسد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بولیے جس طرح پچھلے جمعے آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، تو اس دفعہ بھی کہہ دیں انشاءاللہ حسد بھی انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نعمت عطا فرمائے اور کوئی بندہ اس کو حسد کرے کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ تو فرمایا حاصل پر خدا کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کا فرمان ہے، حاصل پر خدا کبھی راضی نہیں ہوتا کہ میں نے اس بندے کو یہ نعمت عطا کی، یہ عظمت عطا کی، یہ شان عطا کی، اور یہ بندہ کہتا ہے کیوں عطا کی، یہ مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، اور پھر میں نے جو سزائیں بیان کی ہیں پیچھے روایات بیان کی ان میں اللہ مبتلا کر دیتا، اس کے غم ہلکے نہیں ہوتے، ہر جگہ رسوا ہوتے ہیں، اللہ اس کو گھر میں ذلیل کر دیتا۔ تو اس لیے یہ حسد، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ سارے معاملات محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو سجتے نہیں۔ آپ ان محافل میں جائیں، ایسی مجالس میں جائیں جہاں حسد کا تذکرہ نہ ہو، جہاں باتیں ہوں تو محبت رسول کی بات ہے۔ تو جنتیوں کی جو علامت محبوب نے بیان کی ان میں یہ تھا کہ حسد نہ کرنے والا جنتی ہے، جو حسد نہ کرے وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ دو روایات اور عرض کر کے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ ابھی میں نے جو اس حسد پر نوٹس لکھے تھے اس کا ایک حصہ دیا، امید ہے کہ اگر یہی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو یہی کافی، سمجھنے کے لیے جملہ ہی کافی ہے، سمجھنے کے لیے جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک دن محبوب علیہ السلام جلوہ گھر سے آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کرنے لگی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان سے پوچھ لوں۔ نے فرمایا پوچھ لو۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا تو آپ نے فرمایا آپ دریائے رحمت جوش میں ہو، جانے کائنات فرمائیں کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو عائشہ یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ گئے تھے آپ کی اور رب کے درمیان راز و نیاز کی گفتگو ہوئی تھی، تو کوئی ایک بات تو بتا دیں، کوئی ایک بات نہیں، باتیں تو مختلف روایات ہیں کتنی ہزار ہوئے اس پر میں نہیں جاتا کیونکہ وہ موضوع نہیں، ایک بات بتا دیں۔ پھر ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو یہ سوال رکھا آپ مسکرائے، مسکرانے کے دو اسباب تھے، فرمایا جب بتا دیا کوئی راز تو نہ رہا، اور پھر اس وجہ سے بھی مسکرا رہے تھے اے عائشہ یہ تمہارا سوال نہیں، یقیناً یہ سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ پر کوئی چیز فاضل نہیں ہوتی، بس اللہ کا جو دریائے رحمت جوش میں آ جائے فرماتے میں نے لازم کیا ہے جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے، جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت ام المومنین مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اپنے ابا جی کی بارگاہ میں، صدیق کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتی ہے ابا جی آج محبوب نے یہ فرمایا ہے، یہ سننا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے پوچھا ابا جان خوشی کی بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا جنت میں جائے گا، اور جو کرے گا تو میں تو اس بات سے کر رہا ہوں کہ کہیں میں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کی ہو، کسی کا میں نے دل نہ دکھایا ہو، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ اپنے پر لازم کیا ہے جو کسی کی دل آزاری کرے گا وہ
جہنم میں جائے گا، جو دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور تم نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، جو حسد نہ کرے وہ جنتی، جو کسی کی دل آزاری نہ کرے وہ جنتی۔ ایک اور بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام جبل احد کے پاس گئے تو میرے آقا جب احد پر کھڑے ہوئے نا تو احد کو واجد تاری ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ، ہم تو ادب والوں کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، انہوں نے فرمایا محبوب کے قدم لگے اور جنس کا پتھر اس واجد میں آ جاتا ہے، اور وہ بندہ اور یار کے قدموں میں ہو کیفیت نہ بدلے۔ تو فرمایا کیفیت بدلتی ہے، محبوب کے قدم پتھر پہ لگے، پتھر پہ لرزہ تاری ہو گیا، واجد میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے۔ دو شہید کھڑے، یہ تو مستقبل کی خبر تھی نا، دیکھ رہے تھے یہ شہید۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور اس پہاڑ سے اتنا پیار، اتنا محبت، فرمایا ہاں جبل یحبنا ایک ہی بات ہے، فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ آج لوگوں نے کتابیں لکھی کہ محبوب کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تمہاری کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے کا علم نہیں؟ میرا نبی تو وہ ہے، میرا نبی تو خدا کا وہ یار ہے جو جس کے سامنے پتھروں کی محبت نہیں چھپ سکتی۔ اور اسی پہاڑ کے 3 میل کے فاصلے پر جبل احد ہے، جلا ہوا ہے کوئلے کی طرح۔ محبوب نے فرمایا یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ آپ سے محبت رکھے جنت میں جائے، بغض رکھے جہنم میں جائے۔ آقا آپ نے ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو جس کے دل میں محبت رسول ہو وہ جنتی ہے، اور چلتا پھرتا جہنمی دیکھنا ہو جس کے دل میں بغض رسول ہو، درود و سلام سے ڈلے اور بغض رکھے وہ جہنمی ہے۔ جنتی وہ ہے جس کے سینے میں محبوب کا پیار ہوتا ہے، جس کے سینے میں علم نشرہ والے محبوب کی محبت ہوتی ہے، محبت رسول والے جنتی ہیں۔ یہ کسی عام عالم فتاوی شامی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ محبوب ربانی ہے۔ محبوب نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے، بغض سے، چغلی سے پناہ عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو علم نشرہ کے سینے ہمارے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔